بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان نماز ادا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کی پابندی کر سکے، مگر کیا ہو کہ وہ 5 وقت کی نماز تو ادا کر رہا ہو لیکن اس کی کوئی بھی نماز اوپر نہ چڑھ رہی ہو، اس کی کوئی بھی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک نہ پہنچ رہی ہو، اس کی ساری نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، اس کا یہ نمازیں پڑھنا اسے کچھ فائدہ نہ پہنچا رہا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں اگر وہ کرتی ہیں تو اللہ پاک ان کی نماز کو واپس ان کے منہ پر دے مارتا ہے۔ ان کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اللہ کے لیے برابر ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ جب تک وہ یہ کام کرنا نہیں چھوڑتی اللہ پاک ان کی نمازوں کو، ان کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ایسی عورت کا نماز پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کوئی ایکسرسائز کر رہی ہو، وہ بس مشقت کر رہی ہے، نماز پڑھنے کا ثواب نہیں کما رہی۔ جب نماز قبول نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عورتوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم نمازیں تو 5 وقت ٹائم پر ادا کرتی ہیں، مگر پھر بھی ہمارے دلوں میں اور گھروں میں سکون نہیں، خاوند کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی ہو۔ کسی نے بندش نہیں کی ہوتی۔ دراصل ایسی عورتوں کو اپنی نمازیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، اور نمازوں کو سیدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کو کیسے درست کرنا ہے اور کون سے وہ کام ہیں جن کو اگر عورت کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ہر نماز قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں اس سے بڑی تمنا یا اس سے بڑی خواہش کوئی اور ہو سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا اعزاز بھی کیا کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن میں جو تم سے کہنا چاہ رہا ہوں اس کو بھی غور سے سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے دار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت چھپ کے نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا اور کسی کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرما برداری کر کے جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو اور رضائی اور کمبل میں لیٹی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو اور پھر اللہ کی پکار آ جائے، یعنی نماز کا بلاوا آ جائے، تو وہ عورت کمبل کو چھوڑ کر سخت تھکن کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم تھر تھر کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ ہڈیوں تک سرایت کر جائے، پھر بھی ایسی عورت اللہ ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کے لیے وضو کرے اور پھر اسی ٹھنڈے موسم میں سردی کو برداشت کرتے ہوئے نماز ادا کرے، مگر اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کام کرتی رہیں یا کوئی ایسا جاب کر رہی ہوتی ہیں کہ سارا دن سر کو ننگا رکھنا پڑتا ہے، صرف نماز کے اوقات میں سر پر دوپٹہ لے کر نماز پڑھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت ڈبل گناہ کماتی ہے، ایک تو اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا جب وہ راستے سے گزر کر جائے گی تو خوشبو
خوشبو کی وجہ سے مرد بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس طرح وہ عورت گناہ کر رہی ہوگی، تو ایسے میں بھلا نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات بلکہ کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ وہ کون سی خوش نصیب اور خوش قسمت عورتیں ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلد راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت اختیار نہیں کروں گی، جب تک آپ مجھ سے ناراضگی دور نہیں کریں گے میں اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہو، اپنے شوہر کے لاڈ اٹھاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کے عزت و احترام کرتی ہو، اس کے غصے کو برداشت کرتی ہو، شوہر کی خامیاں اور کمیاں کوتاہیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہ کرتی ہو، اپنے شوہر کی عزت کی لاج رکھتی ہو، اس کے سامان کی حفاظت کرتی ہو، اس کا حکم مانتی ہو، فرما برداری اختیار کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف بیان کرتی ہو، فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی، یعنی کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، مرد کے لیے یہ سکون کا باعث اور خاص نعمت ہے۔ نیک عورت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حسن کو مزید چار چاند لگا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم کافی عرصہ کے بعد سفر سے لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بند سور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے بازاروں کی زینت نہ بنے۔ عورت اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے جو چاہے کرے، جو چاہے زیور پسند ہو پہنے، مگر وہ یہ سب زینت صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کرے، بناؤ سنگھار کر کے غیر مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اس کا حکم شوہر نے نہیں دیا، بلکہ عورتیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس چیز کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت سے خوش نہیں ہیں، کسی شرعی سبب سے اسے پسند نہ کرتے ہوں، کوئی ذاتی وجوہات نہ ہوں، تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں صحیح و ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کو کہا گیا ہو کہ تم نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ کوئی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدہ والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو تب کسی بھی کلمہ گو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ امامت کروا سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔